اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یا دحا سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دحا سے مراد میرے مصطفیٰ کا نورانی چہرہ ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور یہاں پر لیل سے مراد میرے حضور کی کالی زلفیں ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ رب رب ہو کے قرآن میں محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فالضحیٰ، مجھے آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور مجھے آپ کی کالی زلفوں کی قسم۔ یہ محبوب کے حسن کا عالم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، تو آپ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ممبر پہ بٹھایا اور حضور نے فرمایا حسان میری نعت پڑھو، حسان میری نعت پڑھو۔ تو جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی نعت پڑھی اور آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي۔ یہ شعر میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا کھول کے آپ کو بیان کروں۔ آج تھوڑی سی تشریح میں نے اس کی کرنی ہے، توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحابی رسول کا قلم نہ ہوتا تو میں اس میں کچھ تبدیلی کرتا، اس شعر میں کچھ تبدیلی کرتا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کریں تبدیلی، وہ کہنے لگے نہیں، صحابی رسول نے لکھا ہے، میں کیا تبدیلی کر سکتا ہوں، صحابی رسول نے لکھ دیا ہے، اب میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تبدیلی نہ کریں، ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے حسان بن ثابت نے لکھا ہے، قیامت تک دنیا ایسے ہی پڑھتی رہے گی، لیکن آپ بتائیں آپ کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسان بن ثابت نے تو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، کہ حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ فرماتے میں تبدیلی کرتا تو یہ کہتا کہ میری آنکھوں نے نہیں، کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھا آپ جیسا حسین و جمیل، صرف میری آنکھیں نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھ بھی کیسے سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں کو یہ شرف ہی نہیں ملا کہ وہ آپ جیسا حسین و جمیل پیدا کرے۔ یہاں سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت حسان نے پوری دنیا گھومی تھی، سب کو انہوں نے دیکھا تھا، تو جو کہہ رہے ہیں جناب میں نے آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کیا سارے بچے انہوں نے دیکھے تھے، ساری مائیں دیکھی تھی؟ جو کہہ رہے ہیں جی آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، حالانکہ حسان بن ثابت تو رہے مدینے میں، یہ تو رہے ہیں مکے میں، یہ عرب کے اندر رہے، عجم میں تو گئے نہیں، ساری دنیا انہوں نے گھومی نہیں۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ فرماتے کہ جب حضرت حسان بن ثابت کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا نا کہ میری تعریف کرو، تو حضور نے ایک دعا بھی کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کو بھیج اس کی مدد کرنے کے لیے۔ جب بٹھایا تو دعا کی اللہ جبریل کو بھیج اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جناب حسان بن ثابت نے پہلا مصرع کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ تو جناب جبریل نے مشورہ دیا، مدد کرنے آئے نا، تو آپ نے مشورہ دیا آگے یہ کہو کہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ حسان تو نے تو دنیا نہیں دیکھی، پر میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا ساری۔ جناب جبریل کہتے تو نے تو نہیں دیکھی، میں نے تو دیکھی ہے، تو میرے مشورے پہ کہہ دیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا۔ جناب جبریل، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، محبوبہ محبوب کائنات، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا، جبریل تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتوں کو بھی تو نے دیکھا ہے، پر ذرا بتا ہم جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟
ذرا بتا تو نے میرے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو جناب جبریل کا جواب کہنے لگے قلبت مشارق الارض ومغاربها. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جیسا نہیں دیکھا نا، بلکہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے مشرق اور مغرب چھان بین کر دیکھے ہیں، میں نے ان کو کھنگال کر دیکھا ہے، میں نے مشرق اور مغرب الٹ پلٹ کر کے دیکھے ہیں. فلم ارا رجلا افضل من محمد، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جسے اللہ نے آپ سے بھی زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی. یہ جناب جبریل کا عقیدہ ہے. آپ جیسا میں نے حسین و جمیل، یہی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے. اب دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو وہ تو سارے ہی عیبوں سے پاک ہیں. نبی سارے عیب سے، کسی نبی کے اندر معمولی سا بھی عیب، سارے نبی ہی عیب سے پاک ہیں. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت کیا ہوئی اس شعر کے اندر؟ خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، حالانکہ سارے نبی عیب سے پاک ہیں. تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو جس بندے کی جا رہی ہے نا، اس کے اندر وہ وصف پایا جائے، دوسروں میں نہ پایا جائے. وگرنہ لوگ کہیں گے لو جی اس کے اندر بھی ہے تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے. تعریف کیا ہوئی؟ وصف وہ ہوتا ہے کہ جو ایک بندے میں پایا جائے دوسرے بندے میں نہ پایا جائے. تو سارے نبی عیب سے پاک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں خاصیت کیا ہوئی؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسان حضرت جبریل کی تائید لے کر یہ بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 سارے نبی عیب سے پاک ہونے کے باوجود کوئی بات تو ان کے اندر ایسی ہے جو ان میں نہیں ہے، آمینہ کے لاڈلے میں پائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے. ویسے حضرت خالد بن ولید، ان کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار. ان کے پاس ایک بندہ آیا، جی آپ نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، تو ذرا حضور کے حسن کے بارے میں بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہے. تو جناب خالد بن ولید کہنے لگے میں تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا، محبوب اتنے سونے ہیں میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا. تو بندے نے کہا چلیں تفصیل نہ بتائیں، ذرا تھوڑا سا بتا دیں، تفصیل نہ بتائیں لیکن ذرا 2 جملے بتا دیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا ہے. حضرت خالد بن ولید نے ایک لائن کہی بس اور کمال کر دیا. بڑے بندے بات بھی بڑی کرتے ہیں، سیانے بندے بات بھی، ایک جملہ آپ نے کہا اور کمال کر دی. حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے جس طرح بھیجنے والا کمال ہے نا جی، جس طرح بھیجنے والا بے مثال ہے، اسی طرح اس نے جس کو بھیجا ہے اس کو بھی بے مثال بنا کر بھیجا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قریب سے پیارے لگتے ہیں دور سے پیارے نہیں لگتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور سے پیارے لگتے ہیں، قریب آئیں تو کہتے ہیں نہیں یار جو دور والی بات ہے وہ نزدیک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قریب آئیں تو پیارے لگتے ہیں دور سے پیارے نہیں لگتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں دور سے پیارے لگتے ہیں قریب آئیں تو پیارے. پر محبوب پاک کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا ہے، جنہوں نے قریب سے دیکھا صحابہ جو قریب رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا.
جو قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے۔ جو قریب والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے 1400 سال کے فاصلے سے دیکھا، جنہوں نے 1400 سال کے فاصلے سے پیر مہر علی شاہ نے دیکھا، تو وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شادی ہے۔ جو قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جو دور سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں جس طرح بھیجنے والا بے مثال ہے، جس کو بھیجا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اور جنہوں نے 1400 سال کے فاصلے سے دیکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ نے کہا لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ جو قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی حضور کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ نا حسن میں کمی آ جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بندے کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھیں، اتنا عرصہ ہو گیا حضور کو، اتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی، اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی بھی میرے محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے کہ ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف، اتنا عرصہ گزر گیا ابھی بھی کالی زلف ہے۔ ابھی بات سمجھ نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ابھی بھی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہند مد بریا۔ اور یہ سب کچھ جب دیکھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے ابھی بھی حسن کا یہ عالم ہے، تو پھر کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، جے سچ آکھاں تے پھر رب دی شان آکھاں۔ اتنا عرصہ گزر گیا ابھی بھی حسن سلامت ہے، تے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حسن جو ہے نا وہ ان کے علاقے تک محدود ہوتا ہے، ان کے یعنی اس علاقے کا سب سے خوبصورت بندہ یہ ہے۔ اس سے آگے چلیں تو کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ اس کا حسن ملک تک محدود ہوگا کہ اس ملک کا سب سے خوبصورت بندہ یہ ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا۔ ہر ملک کا جناب علیحدہ حساب ہوتا ہے، جی اس ملک کا یہ خوبصورت بندہ ہے، اس ملک کا یہ خوبصورت بندہ ہے، اس ملک کا زیادہ ہوگا تو علاقے تک، یا اس سے آگے جائیں گے تو پھر ملک تک، اس سے آگے نہیں ہوتا۔ ہر ملک کا اپنا حسین بندہ ہوتا ہے، پر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ بنا کر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صرف علاقہ نہیں اور صرف ملک نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا میں حضور کے حسن کے چرچے، ساری دنیا والے، بریلی سے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو حضور کے حسن پہ بات کرتے ہیں، گولڑا شریف سے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، مہر علی شاہ صاحب بولتے ہیں تو وہ حضور کے حسن کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان سے پیر تاج الشریعہ، انڈیا سے تاج الشریعہ بولتے ہیں تو وہ حضور کے حسن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے جو علاقے تک محدود نہیں ہے، ملک تک محدود نہیں ہے، ساری کائنات والے حضور کے حسن کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد سیر کرنے کی نیت سے اب مدینہ شریف سے تھوڑا سا آگے آ گئے، تو وہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قافلے والوں کو دیکھا تو ان کے پاس نہ سرخ اونٹ تھے۔ حضور نے جب وہ اونٹ دیکھے تو حضور کو اونٹ پسند آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام قافلے والوں کے پاس گئے، بتاؤ بھی اونٹ بیچتے ہو؟ اب پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا کہ نہیں بیچنے تھے، پر محبوب کو دیکھے تو کہنے کہ بیچنے ہیں، ہم نے بیچنے ہیں۔ تو محبوب پاک علیہ السلام نے پوچھا بھی کتنے کا بیچنے؟ حضور نے ان کے ساتھ بات کر لی۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں چونکہ سیر کرنے کی نیت سے نکلا تھا، کوئی تجارت کرنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا جو میں پیسے ساتھ لے کر آتا، تو ایسا کرو کہ مجھے یہ اونٹ دے دو، میں یہ لے جاتا ہوں، تو ابھی کچھ دیر کے بعد میرے کچھ دوست آئیں گے، وہ تمہیں پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام اونٹ لے کر مدینے میں تشریف لے آئے۔ اب وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے نا، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟
ایک بندہ آیا، اس نے پیسے بھی نہیں دیے، اور سرخ اونٹ، قیمتی اونٹ وہ ہم سے لے کر چلا گیا ہے، نہ اس نے کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھوائی ہے، نہ پیسے دیے ہیں، نہ کسی نے کوئی بات کی ہے، وہ آیا ہے چپ کر کے اونٹ لے کر چلا گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ان میں سے ایک بندہ بولا، وہ کہنے لگا یار میں تو اس کے ہونٹوں کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا، وہ جب باتیں کرتا تھا تو اتنا خوبصورت لگتا تھا، میں تو ہونٹ ہی دیکھتا رہ گیا، بات کیا کرنی تھی۔ دوسرا بولا، وہ کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسے چمک رہا تھا، میں تو چہروں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نے بولا، وہ کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں جب وہ ہنستے تھے نا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے دانتوں سے نور نکل رہا تھا اور سامنے والے مدینے کے پہاڑ بھی روشن ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو حسن کے اندر ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا لو جی، ایک بندہ آیا، اس نے اپنے حسن کا جادو کیا اور ہمارے سے اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب وہ یہ باتیں آپس میں کرنے لگے۔ پیچھے قافلے کے جو سردار تھا اس کی بیوی کا خیمہ تھا، اس نے پردہ ہٹا کے نا پیچھے سے آواز لگائی، اس نے کہا خبردار، ان کے بارے میں کسی نے بات نہیں کرنی، اگر وہ تمہارے پیسے نہ دے کے جائیں گے تو پھر میرے سے لے لینا، لیکن ان کے بارے میں بات۔ تو وہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کو جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ ہم کب سے جناب سے آپے میں پڑے ہوئے، پتہ نہیں کون تھا جو آ کے لے گیا ہمارے سارا کچھ، آپ ان کو جانتی ہیں تبھی تو آپ گواہی دے رہی ہیں نا۔ تو اس عورت نے کہا خدا کی قسم پتہ مجھے بھی کوئی نہیں۔ نہیں سبحان اللہ، آئی نہیں جیسے آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگی خدا کی قسم پتہ مجھے بھی کوئی نہیں وہ کون ہے، لیکن جب وہ تمہارے سے گفتگو کر رہے تھے نا تو میں نے ذرا پردہ ہٹا کر ان کا چہرہ دیکھا تھا، یار جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی جھوٹ بول سکتا۔ وہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ اتنے میں نا حضور کے صحابہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا جی ہمارے آقا آئے تھے، وہ آپ سے اونٹ لے کر گئے ہیں تو یہ پیسے ہم دینے کے لیے آئے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے آقا نہیں، وہ تو ہمارے بھی آقا بن گئے ہیں، وہ صرف آپ کے آقا نہیں، وہ اب ہمارے بھی آقا بن گئے، وہ کہاں رہتے ہمیں ان کے پاس لے کر چلو۔ وہ صحابی جو ہیں وہ سارے کا سارا قافلہ لے کر مدینے میں حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور قافلے والوں نے آ کر کہا حضور اپنا جلوہ دکھا کے اپنا مرید تو کر لیا ہے، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیں ذرا۔ حضور نے کلمہ بھی پڑھایا، مسلمان بھی کیا، اور وہ ساری زندگی محبوب کے ترانے گاتے رہے۔ یہ میرے محبوب کے حسن کا عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتی حضور نے ایک مرتبہ کالی چادر لی، سفید چہرہ ہو اور کالی چادر لی ہو اوپر، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ کالی چادر لی اوپر، حضور مجھ سے کہنے لگے عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں، عائشہ ذرا بتا تو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے گی یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کا کلر اور بھی نکھار دیا ہے، آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کا رنگ اور بھی نکھار دیا ہے، اور یا رسول اللہ اس چادر نے آپ کو بھی اور نکھار دیا ہے۔ جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا تھا کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، یہ دنیا کا اصول ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا، اور قرآن میں فرمایا کہ کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، میں نے محبوب دے کر تم پر احسان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے تم پر احسان فرمایا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی نا اپنی ذات کے اوپر توجہ بھی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ محفل میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھنے کا بڑا ثواب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ محفل میں تم بیٹھے ہو، میرا میلاد منا رہے ہو، تو رب فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر میرے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم کام ہم نے کیا، کتنی برکتوں والا، اور اگر صبح فجر نہ پڑھیں تو پھر گیا سارا ثواب۔ تو اس طرح کا کام، جو کام فرض ہے نا، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جس کام کا جو درجہ ہے اس کو وہ دو، جس کام کا جو درجہ ہے، فرض کام کا جو درجہ ہے آپ اس کو وہ دیں، جو مستحب درجہ ہے آپ اس کام کو مستحب پہ رکھیں۔ ہم نے یہ ساری چیزوں کو فرض سمجھ کے ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو فرض کام ہے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک شعر سناؤں آپ کو، انہوں نے شکوہ کیا تھا، وہ کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہوتے، لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہوتے
ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ ذرا بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو۔ تھوڑا سا اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ نیت کریں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ حضور کو تحفہ پیش کریں، یا رسول اللہ آئندہ نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جی نہیں پڑھنی؟ جو ہاتھ سے نا ذرا اظہار تو کریں نیت کا، پانچوں نمازیں مسجد میں انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے، مسجد میں کرنی، گھر میں نہیں پڑھنی۔ یہ جو گھر میں پڑھ لیتے ہیں ان سے سوال ہے کہ یہ پھر مسجدیں کیوں بنائی تھی؟ حضور علیہ السلام مدینے میں گئے، سب سے پہلا کام کیا تھا؟ تو جو گھر ہی پڑھنی تھی تو پھر مسجد کیوں بنائی؟ تو یہ مسجد کا حق ہے کہ ہم آ کے اس میں نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ کوئی مجبوری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام تلاوت قرآن۔ اب ہمارے نوجوان تلاوت قرآن نہیں کرتے، وہ تو امام صاحب کو لمبی قرات کرتے تو وہ بعد میں رگڑ ڈال دیتے، لو جی امام تو نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ وہ ذوق نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے تلاوت قرآن، نہ کرنے کا شوق ہے نہ سننے کا شوق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کا امتی ہو اور حضور پر نازل ہوئی کتاب کو نہ پڑھے، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں نے قرآن تمہیں دیا ہے، فرمایا اس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے اور یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، یہ تمہارے لیے، بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوڑتے ہیں وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں، جائیں، بالکل جائز ہے، لیکن ذرا قرآن پڑھ کے بھی تو دیکھیں نا آپ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا رکھی ہوئی ہے۔ بس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو گولیوں پہ ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے کہ پیناڈول کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، یقین کامل تے پیر کامل۔ پیناڈول پہ ذرا یقین ہے کہ کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیناڈول کھاتے ہیں تو اگر ہمیں یقین ہو سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو خدا کی قسم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یقین تو ہونا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا یقین نہ ہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے، تو تلاوت قرآن روزانہ کی آپ 10 آیتیں پڑھ لیں، 5 آیتیں پڑھ لیں، کھول کر دیکھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، لیکن پڑھیں روزانہ۔ میں یہ نہیں کہتا جی پورا سپارہ پڑھیں، آپ جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے سپارہ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ کریں کہ ایک دن سپارہ پڑھ لیا جی، رات کو تقریر سنی تھی، صبح اٹھ کے سپارہ پڑھ لیا، بعد میں جناب پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ کی 5 آیتیں رکھ لیں کہ لیکن روزانہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ پہلا کیا کام کرنا ہے؟ حضور کو تحفہ دینا ہے یہ میلاد پہ، پہلا کام کیا ہے جی؟ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت۔ دوسرا کام تلاوت تھوڑی سی کریں لیکن روزانہ کریں۔ اور تیسرا کام، اس کے بعد بیان ختم، تیسرا کام یہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبوب پہ درود پاک پڑھا کریں۔ یقین کریں یہ ایسا وظیفہ ہے، مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جو آپ کے دل میں ہوگا اللہ محبوب کے صدقے آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو انشاءاللہ روزانہ ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور ایک تعداد نبی پاک نے عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، تب تک اس کا انتقال نہیں ہوگا جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ تو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ یہ 3 باتیں آپ حضور کو تحفہ دے دیں، بس آپ کہہ دیں یا رسول اللہ یہ آپ کا میلاد کا موسم آیا ہے، اب محفل میلاد میں حاضر ہیں، یہ 3 تحفے میری طرف سے قبول کر لیں، یقین کریں حضور خوش ہو گئے نا تو پھر بارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ وہ بڑے کریم ہے، وہ بڑے لجپال پریت نو توڑ دینے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دینا ہی۔ تو یہ 3 تحفے پیش کریں گے حضور کو انشاءاللہ۔ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت پہلی صف کے ساتھ پڑھنی ہے، تلاوت قرآن مختصر کریں لیکن روز کرنی ہے، اور روزانہ 1000 مرتبہ
درود پاک انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم جو کچھ سنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔